کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اس رمضان المبارک کو ہمیں میسر کیا، اور یہ ہمارے لیے نیکیاں سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا، اور اس کے اب آخری ایام چل رہے ہیں، الوداعی دن۔ اس رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اسی رمضان المبارک میں ہی نازل کیا، یک بار کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور وہ رات جو ہے اس کی فضیلت بھی بتا دی گئی کہ وہ اتنی اہم رات ہے کہ تنزل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے وہ ایک رات بہتر ہے۔ یقیناً سب بھائیوں نے اس کے لیے تگ و دو کی ہوگی، محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی اس کو پانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ رمضان المبارک اور قرآن، اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے فضائل کے بارے میں آپ نے احادیثیں سنی ہوں گی، پورا رمضان آپ نے گزارا، الحمدللہ آپ نے قرآن سنا بھی ہے۔ چند ایک باتیں فضائل کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کروں گا اور آپ سب کو بھی کروں گا۔ قرآن مجید کی فضائل کے بارے میں آپ نے احادیثیں سنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الماہر بالقرآن ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، اس کا اتنا درجہ ہے، اتنے اس کے فضائل ہیں کہ قیامت والے دن وہ معززین کے ساتھ بیٹھا ہوگا، معززین کے ساتھ۔ لیکن دوسرے لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا، فرمایا جو اسے محبت رکھتے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کوشش کی ہے، جو اس کو سیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نہیں آ رہا پھر کوئی بات نہیں، پھر کوشش پر کوشش، کوشش پر کوشش ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں وَيَتَقَعْقَعُ، وہ پڑھتا ہے تو اٹکتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ فرمایا لَهُ اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ یعنی قرآن سے محبت کرنے کی اتنی فضیلت ہے، یعنی محبت میں سیکھ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے، میں قرآن صحیح اس کی ادائی کر لوں، فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں نا مسجد میں، من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور بیٹھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نازلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینانیت، سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے بھی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں ہے، فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کے پاس بیٹھ کر اس جماعت کا
ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، دیکھو بھی میرے فلاں بندے مسجد میں بیٹھے ہیں اور قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے نا اس رسی کو پکڑ لو۔ تو بات یہ فضائل ہم نے بہت سنے ہیں، بات ہے عمل کی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ جس کے اتنے فضائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، آیا ہمیں اس کے حقوق کا پتہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں جی یہ ہمسایوں کے حقوق ہیں، یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ بھائیوں کے حقوق ہیں، یہ جی دوستوں کے ہیں، یہ رشتہ داروں کے ہیں، یہ فلاں، تمام حقوق ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اس کا پھر لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی قرآن مجید کے حقوق نہیں سیکھے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا۔ اگر کوئی غیر مسلم آ کر ہم سے یہ پوچھ لے قرآن کیا ہے، کیا چیز ہے قرآن، اس سے تو نہیں پتہ، ہمیں تو وراثتی طور پر مل گیا نا، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن ایک غیر مسلم ہے، اس نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کتاب کا، اس نے اچانک سنا بھی یہ کتاب ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ اب بتاؤ وہ کیا ہوتی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہمیں نہیں پتہ اس کا جواب۔ آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، وہ جواب کسی کو پتہ نہیں ہے ہم میں سے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ قرآن ہوتا کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعریف، ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہی بیان کی ہے۔ سورۃ شعراء ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ 5 باتیں ہیں اس میں، آسان باتیں آپ کو آتی ہیں، ہمیں پہلے کہا ہے آتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نازل بہ الروح الامین، کون لے کر آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور چوتھی بات نازل بلسان عربی مبین، اور اس کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہے، اور 5ویں بات اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سال کے عرصہ میں تدریجاً نازل کیا، اور اس کی مکمل ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں تقریباً 23 سال میں اتارا۔ یہ اس کی تعریف ہے، یہ یاد کرنی ہے آپ نے، یہ سبق پڑھا رہا ہوں میں آپ کو، تقریریں مجھے نہیں کرنی آتی لمبی لمبی، وہ جیسے ہوتے ہیں نا وہ علماء کرام، میں تو سبق پڑھانا جانتا ہوں، استاد ہوں نا، تو یہ تعریف آپ نے یاد کرنی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں تقریباً 23 عرصے میں نازل کیا۔ یاد ہو جائے گی، آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے۔ چل اس کے بعد حقوق کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ چلیں اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے نا قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لے کر آنا ہے۔ قرآن پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ، آگے کے لفظ کیا ہے؟ وکتبہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ قرآن کا حق بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں۔ اور دوسرا حق، صحت لفظی کے ساتھ اسے پڑھنا، یہ اس کا حق ہے۔
اس کی صحیح ادائی کرنا، صحیح طریقے سے ساتھ پڑھنا، جو کہ ہمارے اندر 90% لوگ جس میں کمی ہے۔ اللہ یہ کہ جو حفاظ کرام ہے، قراء کرام ہے، وہ صحیح پڑھتے ہیں قرآن مجید کو۔ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ حروف قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر ہم یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہے نا جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم صحت لفظی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، مخارج کا خیال نہیں کریں گے، صفات کا خیال نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم کیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس کو میں ہلکی سی آپ کے پاس ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں قرآن مجید میں سے۔ جب ہم قرآن شروع پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ پہ آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ میں با کے بعد کیا ہے؟ سین ہے، سین ہے، لیکن ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اصل میں کیا ہے؟ بسم اللہ، سین ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تھا، تھا پڑھتے ہیں۔ سین میں سیٹی ہے، تھا میں سیٹی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھا پڑھتے ہیں سین کی جگہ پہ۔ اب اس کا اگر میں ترجمہ کروں نا دونوں کا، یقین مانے پہلی بات تو ترجمہ میں کر ہی نہیں سکتا، اس طرح کا ترجمہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسم کا معنی کیا؟ اسم سادہ سا لفظ ہے، اسم نام، اور اگر اسی سین کی جگہ ہم سا لگا دیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اسم، گناہ، نعوذ باللہ۔ ایک لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں، وہ لفظ میں ادا نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے، نعوذ باللہ، گناہ کے ساتھ۔ معنی میں فرق آگے کہ نہیں آگے؟ چھوٹی سی یہ مثال ہے، ابھی چھوٹی سی۔ تو قرآن مجید کو اس کا حق ادا کرنا، صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ہم یہ نہیں ادا کریں گے تو ہم گویا اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ تیسری بات، تھوڑا سا ٹائم لینا، میں نے زیادہ نہیں لینا، یہ ویسے درس کا ٹائم ہی نہیں ہے، کھانے وغیرہ کی طرف دھیان ہوتا ہے نا لوگوں کا۔ اچھا، تیسری بات، تفہیمہ، اس کو سمجھنا۔ قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کو۔ پھر اس کے بعد اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کے معانی کیا ہیں، ان کے مطالب کیا ہیں، اس کا ترجمہ سیکھنا، اس کی تفسیر سیکھنا، یہ ہم پر فرض ہے، حق ہے ہمارا۔ کیا ہم نے کبھی اس کی طرف غور کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آیت سیکھتا ہے نا روزانہ، ایک آیت، وہ ایک آیت کا سیکھنا اس کے لیے 100 رکعت سے بہتر ہے۔ کتنی؟ اچھا 100 رکعت، ایک رکعت میں ہم کم از کم 10 آیتیں لازمی پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور 3 آیتیں قل هو اللہ پڑھیں تو 3 تو کم از کم ہوتی ہیں نا، 10 ایک صورت میں کم از کم 10 لازمی ہوتی ہیں، تو 100 ضرب 10 کتنی ہو گئیں؟ 1000۔ ایک آیت سیکھنا ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ ایک سائیڈ پہ، اور 1000 آیت پڑھنا، ویسے صرف تلاوت کرنا، وہ ایک سائیڈ پہ، یعنی اس سے بھی بہتر کہا گیا اسے۔ تو ہم مفاہیم کی طرف، تراجم کی طرف، اس کا اصل جو مطلب ہے۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، جو لفظ تلاوت ہے نا، تلاوت کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم نے اس کا معنی لیا ریسائٹنگ، پڑھنا، قراءت کا معنی پڑھنا ہوتا ہے۔ یتلون ہوگا تو آپ اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے جا کر، اس کا معنی ہے پیروی کرنا، تلاوت کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔
یعنی کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے سیکھا ہے اور پھر اس کے بعد آپ عمل کرنے کی کوشش کی، یہ تلاوت ہے۔ ہم تلاوت صرف پڑھنے کو کہتے ہیں، صرف پڑھنا تلاوت نہیں ہے، اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تلاوت ہے۔ تو کتنے حق ہو گئے جی؟ 3۔ سب سے پہلے ایمان لے کر آنا، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنا اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور نمبر 4 ہے تعمیل، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا جو آپ نے سیکھا ہے قرآن مجید میں، اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، بچپن میں سنتے تھے، یہ شعر سب کو آتا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یعنی اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو عمل چاہیے، عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ کب؟ جب عمل آ جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے بعد عمل صالح ہوگا تو بات بنے گی۔ تو 5ویں بات جو کہ آخری ہے اس کے حق میں سے، وہ ہے تبلیغ۔ بلغوا عنی ولو آیا، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ایک آیت بھی اگر آپ نے سیکھ لی ہے نا تو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ ان علیک الا البلاغ، فرمایا آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ نے لوگوں کو پیغام دینا ہے بس۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، نہیں مانتے تو اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی۔ یار وہ تو میں نے 1000 دفعہ کہتا، انہیں میری گل ہی نہیں مننی، وہ سنتا ہی نہیں، سمجھانا ہے نا۔ ہم تھک جاتے ہیں نا کہہ کے، تھکنا نہیں ہے، بس کہتے رہنا ہے، کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے؟ نہیں تھکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو ساری زندگی کہا، فوت ہونے لگے پھر کہا کہ مان لیں جی، مایوس نہیں ہوئے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ میں تینوں یار نہیں 1000 دفعہ کہتا، گل ہی نہیں بنتا، یہ مسجد ہی نہیں آتا۔ اگر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو شیطان اسے گھیر لے گا، پھر وہ لوگ اسے باتیں بتائیں گے جو شیاطین کے کہہ لو کہ چیلے ہیں۔ اگر آپ اسے ملتے رہیں گے، ہم ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اسے ملنا ہی ترک کر دیتے ہیں۔ چھڈو یہ تو میں گل ہی نہیں سنتا، ساڑی یہ تو گل مانتا ہی نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اسے پکڑ کے رکھنا ہے جی، اسے باتیں سناتے رہنا ہے، قرآن کی، حدیث کی، ٹھیک ہے نا جی، نصیحتیں سناتے رہنا ہے، مساجد میں لے کے آتے رہنا ہے، کوشش کرے اسے کہ وہ سنتا رہے۔ تو تبلیغ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی باقاعدہ کوئی جماعت ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں پھر اس کے جناب اس کے ساتھ چلیں، نہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کا جو بھی مدار ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، آفس میں ہے، اپنے فیلڈ ورک میں ہے، جہاں بھی ہیں، ایک آیت یاد کر لیں روزانہ، وہ اگلے تک پہنچا دیں، بس اتنا ہی کام ہے۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں لگائیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ جہاں ہیں وہاں رہ کر بھی کم از کم اپنے گھر کی تو ہم اپنی بچوں کی تربیت تو کر سکتے ہیں نا اچھی، کہ اپنے گھر کا ماحول ہم ایسا بنا لیں کہ ہم اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کو ہی اپنا جو ہے تعلیمات اور اسلام کو دیتے رہیں، وہ درست رہیں۔ باقی بتقاضے بشر، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو وہ انسان پسند ہی بہت ہے کہ جو غلطی کر لیتا ہے لیکن بعد میں فوراً ندامت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بہت ہے۔ اور ہم لوگوں کی باتیں سن کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے اسے کہا تھا، آگے سے اس نے یہ جواب دیا، میں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی، یہ آگے سے مجھے یہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے بارے میں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، یہ آگے سے باتیں سناتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیا ہونا؟ پریشان نہیں ہونا،
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ آپ کے جواب میں جو باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کا دل اس سے دکھتا ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سننے کے بعد، اور یہ آپ پر ہنستے ہیں، نعوذ باللہ، یتغامزون، آنکھوں میں اشارے کر کے باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ جاؤ تو ذرا طائف کی پڑھا ہوا صاحب نے واقعہ، آپ سلم تبلیغ کے لیے وہاں گئے، طائف والوں نے نعوذ باللہ کہ ہم اگر گلی سے گزرے نا، کوئی ہمیں اوئے کہہ دے نا، اوئے کہتے چلنا، تو ہم کہتے ہیں ادھر کی ضرورت ہے میں اوئے کیا، ایسے ہے نا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پتا کیا کہ بچے لگا دیے پیچھے، آوارہ بچے آوازیں کستے رہے۔ کبھی طائف کا واقعہ اکیلے بیٹھ کر پڑھے، اللہ کی قسم نہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے نا، اکیلے بیٹھ کے پڑھے طائف کا واقعہ، سوچے ذرا اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے بچے لگا دیے، وہ آوازیں کس رہے ہیں، عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان نہیں دیا، اپنے کام پر مگر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا انہوں نے یہ تو اس کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے ہماری باتوں سے، تو انہوں نے جناب پھر پتھر مارنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ امیجن کریں ذرا، سوچیں ذرا اس بات کو، پتھر مارے۔ اچھا اگر سر پر چوٹ لگے نا کتنا خون نکل آئے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کپڑے یہاں تک بھیگ جائیں گے، وہ نیچے تک تو نہیں جاتا نا خون۔ سر اگر پھٹ جائے کسی کا تو کتنا خون نکلے گا، اتنا نکلے گا یہاں تک، تھوڑا کپڑے جو ہے نا وہ خون سے بھیگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا خون نکلا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے جوتے لہو لہان ہو گئے ہیں۔ کس لیے؟ تبلیغ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، اور نکل کر پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، صبر۔ اور جب آپ نکلے ہیں وہاں سے اور آپ کے پاس فرشتہ آ گیا اور میں حکم کریں، اشارہ کریں، ابھی اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں اور اس کو اپنے پلڑے سے باندھ لیں۔ جب بھی کوئی آپ کو یہ بات اگر کوئی کہے نا آپ کی تبلیغ کے عوض میں، اکثر لوگ کہتے ہیں مولوی آ گئے، خان والے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، انسان ہے نا، احساسات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، کچھ نہیں کریں گے ہم اس کو، انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب بات سننے والی ہے، انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے، کوئی بات نہیں، مجھے مارا ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی ایک الفاظ ہیں، کوئی ایک شخص ایسا ہو پیدا ہو جائے جو میرے ماننے والا ہو۔ اور پھر تاریخ پڑھے جا کر طائف کی وادی میں ایسے محدث پیدا ہوئے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ آپ نے صبر کیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ۔ آپ بس اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ کریں، صبر کریں۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، لیکن حکم کیا ہے؟ صبر کریں۔ اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر اجر رکھا ہے، اور میں وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا جب کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے نا، یہ جنرل بات کرنے لگا ہوں، کوئی بھی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ اسے برداشت کر لیں، اس کا صلہ چار صلے ملتے ہیں اس کے، 4 برداشت کرنے کے۔ اگر تو آپ نے رپلائی کر دیا، جواب دے دیا، پھر نہیں، اگر آپ نے برداشت کر لی اس کی بات، یقین مانیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اس بندے سے ڈر جائیں جس کو آپ نے کچھ تنگ کیا ہے اور اس نے صبر کر لیا ہے۔ یقین مانیں، آپ نے اسے تنگ کیا، اس نے صبر کر لیا ہے، پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے، یار اس نے صبر کر لیا، میری خیر نہیں ہے۔ 4 صلے ملتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اسے رپلائی کرنا چاہتے ہو نا، اسے بھی اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتے ہو،
تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ نے جواب دینا ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، فرشتے جواب دے دیں گے۔ اور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کا سنا نہیں آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابوبکر صدیق وہ اس طرح مکالمہ چل رہا ہے، تو آپ سنتے رہے، آخر کار آپ نے بھی رپلائی کر دیا، جواب دے دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے ہوئے کیا مسکرا رہے تھے، تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے رپلائی کیا، جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں پریشان ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب مجھے کہا جا رہا تھا تو آپ ہنس رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے آگے اور اپنے ہنسنا بھی بند کر دیا، مسکرانا بند کر دیا۔ اور میں جب وہ آپ کو کچھ کہہ رہا تھا نا تو فرشتے جواب دے رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، جب آپ نے رپلائی کر دیا فرشتے بھی چلے گئے اور میں بھی آ گیا۔ تو آپ رپلائی کرنا چاہتے ہیں تو رپلائی خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور جدہ پنجابی کہتے ہیں نا اپاں، تیریاں گالاں تیری ہنڈی چ پینیاں، وہ کسی حد سے گل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ جو کہتا ہے نا وہ اصل میں اسی کی طرف جاتی ہے گالی۔ دوسری بات، اگر آپ صبر کر لیتے ہیں تو بشر الصابرین، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، آپ کو خوشخبری ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو کہنے والا ہے نا اس کی نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں، اور چوتھی بات، آپ کے گناہ اس کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور اتنا سے 5-7 بندے ہونے چاہیے جڑے گالا کڈن تھانوں ہونے چاہیے، کیوں جی؟ وہ فریض ہی نہیں کہ لفڑ نہیں تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو صبر کرنا سیکھیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر وہ ہوتا ہے جو ہم پہلے فوراً کرتے ہیں، پہلے لمحے میں جو ہوتا ہے نا جواب، رپلائی، یا آپ کا جو رویہ ہے وہ صبر ہوتا ہے۔ آپ پہلے جواب دے دیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر کوئی نہیں میرا تو صبر ہی ہے جی، وہ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا فوت ہو جاتا ہے نا، کوئی بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی والدین میں سے یا اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ہم 3 دن واویلا کرتے ہیں، خوب روتے ہیں۔ نہیں، رونا ٹھیک ہے لیکن واویلا کرنا جائز نہیں ہے، واویلا کرتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں میں یہ زیادہ ایلیمنٹ ہے۔ تو بعد میں پتہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے جی، ایسی مننے ہے جی، صبر ہے جی۔ اور نہیں، جیسے ہی آپ کو خبر آئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ بعجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ تو تبلیغ میں صبر کا ہونا، تبلیغ کا اور صبر کا، یہ دیکھتے نہیں ہیں جو جماعت والے ہمارے جو آتے ہیں تبلیغ، صبر کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہتے ہیں۔ صبر کا اور تبلیغ کا دامن گیر ایسے ہے، بالکل ایسے چولی دامن کا ان کا تعلق ہے آپس میں۔ تو اس لیے یہ 5 باتیں ہیں: قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو صحیح طرح پڑھنا اور اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا، یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، یہ ہم نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے لیے کوشش آج سے شروع کر دینی ہے انشاءاللہ۔ تجوید القرآن کے حوالے سے اور ترجمۃ القرآن کے حوالے سے میری انشاءاللہ کوشش ہے آئندہ کچھ عرصے میں، چونکہ میں نے اب اس ضلع میں اس حوالے سے کام کیا ہے، پورے ضلع ساہیوال کے جتنے بھی سکولز ہیں ان کے اساتذہ کرام کو ٹریننگ ہم نے دی ہے اس حوالے سے، تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو چند دنوں میں، چند دن کا کورس ہے، ہم نے تو ویسے 3 دن کا کروایا ہے، 3 دن میں آپ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں۔ چلو 3 دن نہ لگا لیں، 5 دن لگا لیں، تو میں کچھ سوچ رہا ہوں اس حوالے سے کہ اس کو کوئی ڈیزائن کیا جائے مزید، اس حوالے سے ترجمہ قرآن کے حوالے سے بھی اور تجوید القرآن کے حوالے سے بھی 3 دن کے کورسز انشاءاللہ ہم اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، بس کہہ لو کہ قدم سٹیپ لینا ہے، اور کسی وقت بھی انشاءاللہ آپ کے پاس بھی کبھی حاضر ہوں گے 3 دن نکال کے۔ تو آپ نے بس پلاننگ کرنی ہے کہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے تجوید القرآن 3 دن اور 3 دن ترجمہ قرآن، اور 3 دن زیادہ تو نہیں ہے، اور سہ روزہ لگا لو، کر رہا ہے کہ سہ روزہ لا لو۔ اور تبلیغی جماعت والے تو کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ چلو 3 دن سہ روزہ لگاؤ، اور وہ لے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں دور لے جاتے ہیں، تو ہم تو ادھر آپ کو رکھ رہے ہیں گاؤں میں ہی، آپ کے ادھر گاؤں میں ہی 3 دن رہ کے قرآن سیکھ لیں،
70% الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو اردو کے ہیں، جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. بس ایک دو ٹیکنیکس ہیں، اگر ہم سیکھ لیں تو ان 70% الفاظ کا ترجمہ کرنے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں، وہ سیکھ لیں گے. 70% الفاظ، 70% آپ نے قرآن سیکھ لیا. اور کچھ الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، وہ کم از کم 15% ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 15%. کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 85% تو قرآن آپ کو ایسے آ جائے گا نا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے. یسرنا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت آسان ہے قرآن، مشکل نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کے لیے 14 علوم چاہیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ سیکھیں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ٹائم بنانا ہے. آپ نے مجھے آپ بلائیں گے جب میں حاضر ہو جاؤں گا، 3 دن کے لیے ترجمہ قرآن کے لیے اور 3 دن کے لیے تجوید کے لیے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ سادہ سا کورس، ٹائم بھی زیادہ نہیں لیں گے، کوئی 2 گھنٹے ایک دن میں، یہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ بس، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ ٹائم قیمتی ہے سب کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا حق ادا کریں. قرآن مجید اس رمضان کے حوالے سے، چونکہ رمضان میں سیکھنے سکھانے کی باتیں قرآن مجید کی ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مفسر ہیں، اور میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ مجھے نہ پتہ ہو وہ کہاں نازل ہوئی ہے، کس بارے میں نازل ہوئی ہے. اور اس کے باوجود بھی سیکھنے کا ان کے اندر اتنا جذبہ تھا. فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ دنیا میں کسی بھی کونے پہ ایک بندہ ایسا ہے جسے قرآن مجید کی آیت کا اس سے مفہوم پتہ ہے اور مجھے نہیں پتہ ہے، تو میں اس کے پاس سے سوار ہو کر اس کے پاس پہنچ جاؤں. ایک طرف اتنے بڑے عالم ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کب نازل ہوئی ہے مجھے پتہ نہ ہو، اور کس بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مجھے نہ پتہ ہو. لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری اور سیکھنے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بھی آیت کسی کے پاس موجود ہو اور مجھے اس کا علم نہ ہو، یعنی اس کے مفاہیم کا مجھے پتہ نہ ہو، اور سواریاں مجھے وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، تو میں فوراً وہاں پہنچ جاؤں اس کو سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز اس پر غور کریں گے، اس پر ذہن بنائیں، اپنے آپ کو اس کے بارے میں تیار کریں، تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے قدم اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا ہے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. دعا کر لیں. نحمدہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.